لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقرب بندہ بناتا ہے اور اس کو ایک خاص مقام عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو اعزاز ان کو دینا چاہتے ہیں وہ بغیر آزمائش کے ہو نہیں سکتا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تکالیف دیں اور ان کو ان کی قوموں نے ستایا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام آپ دیکھیں، اور اس سے سب سے بڑھ کر ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کتنا ستایا گیا، ان کو کتنا پریشان کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ آزمائشیں ان کی پیدائش سے ہی شروع ہوئیں، اور ہوتے ہوتے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمام کی تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں۔ وہب لی، کہ جس نے مجھے عطا کی، علی الکبری، کہ بڑی عمر کے اندر، وہب لی علی الکبری اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، اور میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دے، اور کوئی جوان ہو اور جوانی میں اس کو اولاد نہ ملے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے اور کب دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کیا آزمائش تھی؟ دیکھیں ناظرین، اگر کسی کے ہاں اولاد لیٹ ہو، دیر سے ہو، تو جب ہو تو اس سے پھر زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ویسے تو فطری طور پر ماں باپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اولاد کی محبت تو رکھی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اولاد کی محبت تو ماں باپ کے دل کے اندر اللہ نے ودیعت کر دی ہے، اسی وجہ سے تو وہ اپنے بچے کو ماں پالتی ہے، پوستی ہے، اس کے ساری کی ساری تکالیف کو اٹھاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے بچے کی، اپنے اولاد کی محبت کو ڈال دیا ہوتا ہے۔ تو اب اولاد تو محبوب ہے اور بڑی عمر میں ملی ہے تو یقینی طور پر پھر اس سے محبت بھی زیادہ ہوگی۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ ابراہیم
تمہیں اب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو تم نے چھوڑنا ہے کہاں پر؟ جاؤ ان کو وادی بیبان اور جو وادی مقدس ہے وہاں پر جا کر جو ہے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیں بظاہر ناظرین یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آپ نے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو لیا اور لے جا کر وہاں پر کدھر، اس مقام پر جس مقام پر آج بیت اللہ ہے، اس جگہ پر آ کر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ایک بالکل نومولود بچے کو بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر قیام کیا، ان کو وہاں پر چھوڑ دیا، تو دعا مانگی، اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنے خاندان کو انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں نے ایسی وادی کے اندر جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو ساکن قرار دے دیا ہے، ان کی سکونت وہاں پر ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا اور کہا ابراہیم تم نے تو سواری سے اترنا بھی نہیں ہے، بس چھوڑ کے واپس۔ تو اور لیکن کیا کہ عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے آپ کے عزت والے گھر، تو ناظرین کیا اس وقت تو بیت اللہ بنا نہیں تھا، موجود نہیں تھا، تو کیا کس نے نشاندہی کی؟ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی اس جگہ کی، کہ اس جگہ پہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا ہے۔ تو لہذا انہوں نے وہاں چھوڑا اور دعا مانگی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ تو ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب لوگ متوجہ ہو جائیں گے، اور وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دے مختلف پھلوں سے اور ثمرات سے۔ دیکھیں ناظرین وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کچھ نہیں اگتا، لیکن وادی مقدس ہے، عند بیتک المحرم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے کہنے پہ میں نے چھوڑ دیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو یہاں پر اس مقدس گھر کے سامنے، احترام والے گھر کے سامنے جو ہے ساتھ چھوڑ دیا، اور اب تو بس ان کو کیا کر، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، اور ان کو ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل فروٹ دے، اور ان کو رزق دے جو ثمرات کی صورت میں ہو، اور تاکہ یہ جو ہے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ کیا کریں، یہ تیرا شکر ادا کریں، یہ شکر کرنے والے بن جائیں۔ تو لہذا ناظرین یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اتر گئے۔ اب حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پریشان ہیں، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے، اور آپ ادھر سے ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ، اور بچے کی طرف بھی دھیان ہے کہ کوئی بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور چھوٹا بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ تو لہذا اب حضرت ہاجرہ کا یہ دوڑنا ہے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان، اور پھر بار بار اپنے بچے کی طرف دیکھنا ہے، بیت اللہ کی طرف۔ تو وہاں جہاں زمزم ہے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی جگہ پہ اپنا پر مارا، اور وہاں پہ زمزم پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ زمزم کو زمزم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پانی رک ہی نہیں رہا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، تو وہ پانی جو ہے وہ رک گیا۔ تو لہذا ناظرین اس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک ایسا پانی ان کو، ایک مقدس پانی، مطہر پانی، ایسا پانی جو خوراک بھی ہے، جو غذا بھی ہے، جو مشروب بھی ہے، یعنی جب آپ زمزم کو پیتے ہیں تو وہ دونوں کام کرتا ہے، وہ آپ کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے، آپ کی پیاس کو بھی مٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کا انتظام کر دیا۔ ایسی وادی جو وادی غیر ذی زرع ہے، اور سب سے بنیادی چیز کہیں بھی انسان جاتا ہے، دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، لوگ ہجرت کرتے ہیں، لوگ مائیگریشن کرتے ہیں، بستیاں آباد کرتے ہیں، گاؤں آباد کرتے ہیں، خانہ بدوش جو ہے اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں،
سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ پانی کے پاس ہی جو ہے وہ اکثر بستیاں آباد ہوتی ہیں، ڈیرے ڈالے جاتے ہیں اور گاؤں آباد ہوتے ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ جب جاتے ہیں، دیکھیں چاروں طرف پہاڑ ہیں، اب تو وہ پہاڑ ختم کر کے وہاں ہوٹل بن چکے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سنگلاخ پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی کا انتظام کر دیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے ہوتے اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ بھی، اور حضرت اسماعیل تو چھوٹے تھے ابھی، تو لہذا اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ان کو کامیاب کر دیا۔ اب چلے گئے، پھر دوبارہ حکم ہوا کہ جاؤ۔ اب یہ ناظرین آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ارض مقدسہ ہے، یعنی الخلیل ہبرون، کیونکہ آپ تو پیدا ہوئے عراق کے شہر میں، اردن میں، اور وہاں سے جو ہے آپ ہجرت کر کے آئے اور ارض مقدسہ میں جو الخلیلون یا الخلیل یا حرم ابراہیمی ہے فلسطین کے اندر، وہاں پر، اور وہیں پہ آپ کا پھر انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ آپ حضرات نے جو مقدسہ کی ڈاکومنٹری ہے سفر مقدس، اس میں آپ نے دیکھا ہے، میں نے دکھایا آپ حضرات کو۔ تو وہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سفر ہیں وہ کتنے ہوئے، یعنی وہ کتنی دفعہ یہاں جو تشریف لائے ہیں عند بیتک المحرم مکۃ المکرمہ، وہ آپ کتنی دفعہ آئے۔ تو لہذا اس میں دیکھیں سب سے پہلا سفر تو آپ کا یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جائیں اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو آپ وہاں پہ چھوڑیں، ایک سفر یہ تھا۔ پھر ناظرین دوسرا سفر جو ہوا ہے وہ تقریباً علماء کہتے ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ہمیشہ محبت پیدا ہوتی تھی، ہمیشہ جو ہے وہ ان کے دل کے اندر اپنے بیٹی کی یاد ستاتی تھی، اور ہر وقت وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیکھو کہ مجھ سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرنے لگے۔ حالانکہ دیکھیں ناظرین، جو بیٹے کی اولاد کی جو محبت ہے نا، وہ ایک فطری محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی نے ڈالی ہے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے سوال پوچھا کہ ایک انسان اپنی اولاد سے زیادہ محبوب کرتا ہے، محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے؟ اچھا دیکھیں، مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ جب یہی اولاد جو ہے قرآن گرا دے، قرآن کے ساتھ بدتمیزی کر دے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا کسی کو ڈس رسپیکٹ کرے اللہ کو، تو یہی والدین اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی طور پر جو محبت ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہم پر غالب ہے، اور طبعی طور پر، تو طبعی طور پر دیکھیں طبیعت جو اس کے اوپر تو مطالبہ بھی نہیں ہے، مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو لہذا اب ان کی تو آزمائشیں ہیں نا، تو لہذا ان سے تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے ہی محبت ہونی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تو پہلا سفر ہو گیا جو اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا۔ دوسرا سفر ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے بھاگنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ تو دیکھیں اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری دفعہ آتے ہیں، اور دوسری دفعہ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب شیطان جو ہے وہ آتا ہے، اور آ کر یہ جو ہم جمرات پہ جو رمی کرتے ہیں نا ناظرین، یہ وہ اسی منظر کی یادگار ہے۔ یہاں پہ کوئی حقیقی معنوں میں کوئی شیطان نہیں ہے کہ بھئی کوئی یہاں شیطان ہے، بلکہ یہ ایک سمبولک ہے۔ ہم عملی طور پر اس مظاہرے کو کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ آ کے شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابراہیم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑی عمر میں تمہیں اللہ نے اولاد دی، اور تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو، اور اب تم کہتے ہو کہ مجھے اس کو ذبح کرنا ہے، کہتے ہو اللہ کا حکم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کو پتھر مارتے ہیں،
اور اس کو جو ہے وہ دھتکارتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا رمی کرنا، رمی جمار، جمر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جو ہے وہ کس کو؟ کنکری کو، چھوٹی کنکری کو۔ تو آپ نے جو ہے وہ من الشیطان الرجیم، رجم کرنا بھی اسی سے ہی ہے نا، رجم بھی پتھر سے کیا جاتا ہے۔ جو عربوں کے اندر چھوٹا جو پتھر ہوتا ہے نا، اس سے جب کسی کو آپ مارتے ہیں نا تو اس سے کسی کو زخمی کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس کا سر پھاڑنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انتہائی درجے نفرت اور غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ کنکری اٹھا کر جو ہے وہ ماری جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انتہائی درجے غصے کا اظہار کیا کہ جب ابرہا لشکر لے کر آیا تو اللہ رب العزت نے پھر ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کنکریاں مروائیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترمیہم، تو وہاں بھی رمی، اللہ تعالیٰ نے پتھر مروائے، اور ہاتھی جو ہے آپ کے سامنے کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو لہذا یہ ایک انتہائی درجے نفرت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی کنکریاں اٹھائیں اور اس کو مارا، اپنی نفرت کا اظہار کیا، بھگایا اس کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو کر کس کے پاس جاتا ہے؟ جو ہے حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اور اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد دی، اور پھر اب وہ آ کے جو ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی تو حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھی نا، تو وہ اس کو اٹھا کر پتھر مارتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو تو جو بھی چیز حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے، تو وہ تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کنکری ماری۔ تو اب یہ دوسری دفعہ جو جمرہ عقبہ کی ہم کنکریاں مارتے ہیں، اب وہاں سے بھی مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ دیکھو تمہارا باپ کیسا ہے، اور وہ تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے، اور کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ وہ تو والد تو ہیں، لیکن یا بنیہ میں یہ تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی میرے انتہائی درجے محبوب اور میرے پیارے بیٹے۔ اور یا ابتی جو ہے وہ عرب جب اپنے والد سے بے حد محبت کرتے ہیں، شفقت کے ساتھ جب کوئی مطالبہ کرنا ہوتا ہے اور جب والد کو پکارنا ہوتا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو یا ابتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ یا بنیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، مقابلے میں حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو ناظرین، قربانی کے فلسفے کے اندر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ آج ہم رسم قربانی تو ادا کرتے ہیں جانور کو ذبح کر کے، لیکن یہ جو پورا فلسفہ ہے کہ بیوی شوہر کی اتباع کر رہی ہے، اطاعت کر رہی ہے، مقابلے میں نہیں کھڑی ہو رہی اور کسی بات کو چیلنج نہیں کر رہی، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور شفقت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ انتہائی درجے باادب ہے اور تہذیب یافتہ ہے، اور وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، مقابلے میں نہیں کھڑا ہو رہا، اور کس طرح سے یہ پورا خاندان اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ تو کیا آیا جب ایام النحر میں اور 10 ذی الحجہ کو جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی کرتے وقت کیا ہم اپنے والد کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والد کو کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا والد جو ہے، والد سوچے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہوں، اور اہلیہ محترمہ سوچے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہوں؟ یہ جو پورا فلسفہ ہے، اس فلسفے کو تو آج ہم نے بھلا دیا۔ جو قربانی کا حقیقی فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیا کر رہے ہیں حضرت اسماعیل؟ اس کو کہتے ہیں بھائی وہ تو والد محترم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اس کو پورا کریں گے، اور وہ اس کو پتھر مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں۔ تو رمی جمرات ہم جب کرتے ہیں، یہ جمرات کی رمی، یہ اس عادت اور اس جو ایکسرسائز کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارکان حج میں سے قرار دے دیا، مناسک حج میں سے قرار دے دیا۔ تو لہذا
ہم 10 ذی الحجہ کو بھی رمی کرتے ہیں، 11 کو بھی کرتے ہیں، 12 کو بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ یہ رمی کی جا رہی ہے، اور وہاں پر ہم جب حج پہ جاتے ہیں ہم سب رمی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا رمی کرتے وقت ہمارے سامنے یہ فلسفہ رمی کا موجود ہوتا ہے کہ بھئی یہ رمی کیوں کی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ شیطان جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر کنٹرول کرتا ہے، ہمارا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہمیں بہکایا ہوا ہے۔ تو کیا ہم وہاں پر جب کنکری پھینکتے ہیں تو کیا ہم اپنی عملی زندگی کے اندر بھی شیطان کو کنکری مارتے ہیں؟ کیا اس کو جو ہے وہ راندہ درگاہ کرتے ہیں؟ اپنی جیسے اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، تو کیا ہم اس کو راندہ اپنی زندگی سے کرتے ہیں، نکالتے ہیں اس کو؟ کبھی نہیں نکالتے، ہم تو اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو لہذا اب یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی پورا کر دیا۔ دونوں باپ بیٹا کی آزمائش تھی۔ اس سے پہلے تو قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حاجرہ کو بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بھی آزمایا۔ اور دیکھیں، اور اسی آزمائش پہ پورا ہونے کے لیے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم ایک جگہ آتا ہے، اور ایک جگہ آتا ہے رسولا منہم، کہ اللہ تو انہی میں سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی بنیاد رکھی، تو کہا کہ اللہ میں نے یہاں پر اپنے بچے کو آباد کر دیا، اپنے خاندان کو، اور جو ان کو رزق عطا فرما، ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دے، اور انہی کے اندر اسی کی نسل میں سے جو ہے ایک نبی پیدا فرما۔ تو لیکن دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیمی ہوں۔ تو اب یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کر دیا۔ اب لہذا ناظرین اب پھر چلے گئے، پھر حکم ہوا، اب آتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ آئے آباد کرنے کے لیے، دوسری دفعہ آئے یہ واقعہ پیش آ گیا، تیسری دفعہ آیا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے اب وہ مقدس اور محترم اور عزت والے گھر کو تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ قَوَاعِدَ، دیکھیں قواعد کیا، بنیادیں، ان بنیادوں پہ گھر کو کھڑا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علامات جو تھیں وہ موجود تھیں، اور انہی علامات کے اوپر جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور دونوں باپ بیٹا مل کر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ سفر ہے ناظرین، تیسری دفعہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ سفر کرایا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے علماء کہتے ہیں ایک اور 2 سفر اور ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی 3 سفر ہوئے، بعض کہتے ہیں نہیں 2 سفر اور ہوئے ہیں، کہ جب حضرت ابراہیم آئے پوچھا کہ بھائی بیٹا کہاں ہے، انہوں نے کہا باہر گیا ہوا ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں، انہوں نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، شکوہ شکایت کی۔ تو کہا کہ اچھا جب وہ آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی کنڈی کو بدل دو۔ اور پھر دوسرا دفعہ جب گئے تو کہا کیسے حالات چل رہے ہیں، بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا اچھے ہیں۔ تو کہا کہ اس سے کہنا کہ گھر کی کنڈی کو برقرار رکھو۔ تو دونوں دفعہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی 5 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے سفر ہے وہ ہوا حرمین کی طرف، یعنی حرم کی طرف۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام پیغام حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور یہ دن بڑے مبارک دن چل رہے ہیں ناظرین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، مبارک ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ایام ہیں، اور ان میں خاص طور پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایام تشریق جو ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے وقت شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے، تو اس میں تو تکبیرات تشریق پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن بہت ساری روایات میں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام دنوں میں بھی آپ اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں جایا کرتے تھے، بازاروں میں جا کے ذکر کیا کرتے تھے، زور زور سے الفاظ ان کلمات کو ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بازار کے اندر انسان غافل ہو جاتا ہے، بازار کے اندر خریدار بھی غافل ہوتا ہے اور جو دکاندار ہے وہ بھی غافل ہوتا ہے، اور کیونکہ وہاں پر تجارت ہو رہی ہوتی ہے، مال کا لین دین، اسباب کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کے اندر لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، زیادہ نفع کمانے کی خواہش ہوتی ہے۔ جو خریدار ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کم قیمت پہ چیز مل جائے، اچھی چیز مل جائے، کوئی بارگیننگ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی سیل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، دکاندار بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میں زیادہ نفع کما لوں، تو ساری توجہ، سارا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ تجارت کی طرف ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور تو وہاں پہ جو سب سے غفلت کی جگہ ہے وہ بازار ہے، تو لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بازار کے اندر تو ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ چوتھا کلمہ ہے، وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ آپ جیسے جن الفاظ کے ساتھ یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں پڑھیں۔ آتا ہے کہ جب وہ شخص وہاں پہ پڑھتا ہے تو اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے جہاں پہ غفلت ہے، جہاں پہ لوگ غافل ہیں، وہاں پر وہ غافل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، لوگوں کو بھی توجہ دلا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور جو ہے یہ توحید کا جو ترانہ ہے، یہ نعرہ ہے، یہ جو توحید کا نعرہ، اس کو لگایا کرتے تھے۔ تو لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ایام تشریق میں تو اس کو کریں، اس ذکر کو، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف وقتوں کے اندر بھی اس ذکر کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ زبیری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی آپ سے چاہیے۔ کچھ دوست ان دنوں میں جناب ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے جی کہ قربانی نہ کریں، یہ پیسے غریبوں کو دے دیں، اور وہ جو طریقہ جو چلا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے آج چلا آ رہا ہے، اس کو وہ ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پلیز کو تھوڑا سا بیان کر دیں۔ بالکل میں کرتا ہوں، کو تھوڑا سا پتہ ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہے انشاءاللہ زبیری صاحب بالکل کرتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو جب وہاں چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر وہ پہلا سفر تھا، پھر جب دوسری دفعہ وہ قربانی کا جو ان کو خواب آیا تو وہ اتنا عرصہ ان کی بیٹا اور وہ جو بی بی حاجرہ تھی تو وہ اکیلے ہی رہے، مطلب وہ کتنے، جب 13-14 سال کے تھے۔ اچھا وہ چلے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I have two questions I want to ask. جی پہلا کوشچن یہ ہے کہ جس کی قربانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے، اگر کوئی بال کاٹ لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم جیسے ہم گرلس ہیں، اگر ہمیں باہر جانا ہو اور ہماری ویکسنگ فیس کی یا کوئی تھریڈنگ ایسی ہم کر لیتے ہیں، کیا اس کا بھی کفارہ ہے؟ کیا وہ جائز ہے؟ بس یہ دو جو کوشچنس ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب سے بات کریں جی آپ میں کر رہا ہوں بات، آپ کریں۔ اچھا السلام علیکم مفتی صاحب، میری نواسی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ، مبارک ہو جی آپ کو، بہت مبارک ہے۔ اس کا نام اس کا دادی دادا رکھن صفا تھے، نام اچھا ہے صفا جی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اسلام چینل سے ہیں؟ ابھی تو آپ نے اسلام چینل پہ ہی کال کی ہے میری بہن۔ اچھا، اب مفتی واب بول رہے ہیں؟ جی
آپ پروگرام دیکھ نہیں رہی؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں پروگرام تو آپ کا. آپ مجھے پہچانتی نہیں؟ قربانی کا ابھی بھی بک کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کرنی ہوگی. اس کون سے نمبر پہ؟ وہ یہ نمبر ابھی آپ کو بتا دیں گے، نعمان بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مجھے کوشچن کرنا تھا. پوچھیں. بال ناخن تو نہیں کاٹتے، ہم ڈائی کر سکتے ہیں؟ چلے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے. جزاک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. تو مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے نا آپ سے نا بات کرنی تھی تو قربانی کے بارے میں. جی. تو میں نے دل کو فون کیا تھا ادھر آفس میں. ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. اچھا، جنہوں نے قربانی کے بارے میں بات کرنی ہے نا وہ تو بھائی کل کر لیں، کل آفس میں انشاءاللہ میری ان سے بات ہو جائے گی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا ہے کہ میں چیریٹی چلاتی ہوں پاکستان میں، اور وومن کے لیے سلائی کا سکول ہے. میرے پیرنٹس کی تھی پراپرٹی اس کے اندر، اور درس ہے آدھے حصے میں. تو میرے جو اپنے زکوٰۃ کے پیسے بنتے ہیں کافی سارے، وہ میں کیا اس پہ خرچ کر سکتی ہوں؟ نہیں مطلب کس اس میں چیریٹی پہ مکان کی مرمت کرانی، سلائی کی مشینیں لینی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا انہی کی کال سے شروع کر دیتے ہیں کہ چیریٹی کی رقم سے کیا مکان کی مرمت کرانا اور اس کی تعمیر کے اوپر خرچ کرنا زکوٰۃ کی رقم، اور اسی طریقے سے سلائی مشینیں لے کے اس کو رکھنا، اور وہ کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو تو زکوٰۃ کی رقم سے آپ تعمیر کے کام نہیں کر سکتے، یعنی مسجد نہیں بنا سکتے، ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، آپ اسکول نہیں بنا سکتے، اس کے لیے آپ کو جنرل ڈونیشن لینا ہوتا ہے، تو وہ اس ڈونیشن سے آپ بنا سکتے ہیں. باقی سلائی مشینیں اگر آپ نے لڑکیوں کو دینی ہیں، جو مستحق لڑکیاں ہیں ان کو دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ان کو 3 مہینے کا کورس کرواتی ہیں اور پھر وہ دے دیتی ہیں ان کو، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے کہ جی وہ سلائی مشین آپ خرید کر ان کو دے سکتی ہیں، وہ شرعی طور پر جائز ہے. لیکن سلائی مشینیں رکھنا صرف اپنے پاس اور لڑکیاں آئیں اس پہ سیکھ کے چلی جائیں تو وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ تعمیر وغیرہ کے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتی. تو اس کا طریقہ کار ایک یہ نکال لیں کہ آپ جو بچیاں ہیں نا، میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو. اگر آپ مستحق غریب بچیوں کو اگر وہاں پہ ٹریننگ دیتی ہیں، ان کو سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں، بہت اچھا کام ہے یہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے جی. تو آپ مثال کے طور پہ ان کے لیے ایک وظیفہ باندھ دیں. وظیفہ مثال مہینے کا، جیسے ایک لڑکی کا وظیفہ 5,000 روپے باندھ دیں. تو اب اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 20 لڑکیاں ہیں تو یہ 1,00,000 روپے بن جائیں گے. تو وہ جو وظیفہ آپ ان کو دیتی ہیں، اس وظیفے میں سے آپ ان کو کہیں کہ بھئی آپ نے یعنی 3,000 روپے جو ہے وہ اس ادارے کو واپس دینے ہیں، مثال کے طور پہ فیس کی مد میں دینے. تو اب وہ جب بچیاں جو وہ پیسے جو جمع ہوں گے آپ کے، ان پیسوں سے آپ یہ تعمیر کر سکتی ہیں، سلائی مشین بھی لے سکتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک طرح سے ایک شرعی طور پر ایک ہیلہ ہے. اور کیونکہ ضرورتاً ابھی ایک شخص ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ہی نہیں ہے، اس نے اس ادارے کو چلانا ہے تو وہ کیسے چلائے گا؟ تو اس کے لیے علماء نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ بھئی آپ پیسے دیں ان کو، اور ان کو بتائیں کہ بھئی آپ کی یہ 2,500 روپے یا 3,000 روپے فیس ہوگی یہاں پہ، اور وہ ہم آپ کو جو وظیفہ دیں گے مہینے کا 5,000، ان میں سے 3,000 آپ نے، یعنی اس میں سے پھر ظاہر سی بات ہے اسی میں سے دیں گی نا وہ. تو یہ ایک طریقہ کار اپنا لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور آپ کی چیریٹی بھی چلتی رہے، اور وہاں پہ غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال پوچھا تھا کہ کیا زبیری صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا آج کل یہ بات بہت زیادہ زور شور سے جاری ہے کہ کیا قربانی کی رقم جو ہے وہ کسی اور مد میں خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی اس سے قربانی نہ کی جائے بلکہ جو ہے وہ کیا کر دیا جائے، اس سے غریبوں کی مدد کر دی جائے. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنا بھی غریبوں کی مدد ہی ہوتی ہے، اور اس میں آپ ایک حصہ تو غریبوں کے لیے رکھتے ہیں نا، غریبوں کو دیتے ہیں گوشت، غریب گوشت کھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے
کہ قربانی کے ذریعے سے آپ کئی ارب روپے جو سرکولیٹ کرتے ہیں، امیروں کی جیب سے نکلتے ہیں، غریبوں کی جیب میں جاتے ہیں، مختلف جو بزنس اس سے لنک کرتے ہیں ان کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ جو جانور ہیں، ابھی ہم جانور خرید رہے ہیں بلوچستان سے، ہمارے جو دمبے ہیں، لیم ہیں، ہم بلوچستان سے خرید رہے ہیں، تھر پارکر سے خرید رہے ہیں، ان گاؤں سے خرید رہے ہیں جو بیچارے وہاں سے شہر لا ہی نہیں سکتے، ان سے جانور خرید رہے ہیں، اونٹ خرید رہے ہیں، گائیں خرید رہے ہیں، بکرے خرید رہے ہیں۔ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کا گزر اوقات ہی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک اونٹ پالتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے، وہ اونٹ 1,00,000 روپے کا وہ جب بیچتے ہیں تو پورا سال اس اونٹ کی جو رقم آتی ہے اس سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو گائے بیچتے ہیں، اسی طرح دمبے، بکرے، تو یہ غریبوں کی مدد ہی ہو گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے کہ بہت سارے لوگ چارہ بیچتے ہیں ان دنوں کے اندر، بہت سارے لوگ جو ہے سوزوکیوں میں اور ٹرکوں میں جو ہے ان جانوروں کو ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بلوچستان اور سندھ سے غریب آتے ہیں جو منڈیوں کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جانوروں کو چڑھاتے ہیں، اتارتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو اپنے 10, 15, 20 ہزار روپے کما کے جاتے ہیں۔ تو وہ سارے غریب لوگ ہیں، ٹھیلے والے، اسی طرح سے ریڑھی والے، اسی طریقے سے رسیاں بنانے والے، چھریاں بنانے والے، اور لکڑی کے جو ہے ٹوکے بنانے والے، اور جو ہے اسی طرح چٹائیاں اور ٹوکریاں، یہ ساری چیزیں، کسائی، یہ سب غریب لوگ ہی تو ہیں۔ غریبوں کی تو مدد ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ہوئے، اور یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے مدد کرنے کا کہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو تو اب ختم نہیں کیا جا سکتا نا، اس لیے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح تو پھر کل کو حج کے اوپر بھی بات کی جائے گی، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اور معاملات کے شریعت کے معاملات پہ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی مسجد مت بناؤ، ہسپتال بناؤ، اسکول بناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں تو اب اللہ نے اگر دیا ہے تو آپ یہ قربانی بھی کریں اور لوگوں کی مدد بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آرگومنٹ جو ہے اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ کہا جائے، یہ تو ایک آپ اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا شرعی ایک حکم بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے، اب دیکھیں یہ تو اب اس پر بات کی جاتی ہے کہ بھئی عمر کتنی تھی۔ فلما بلغ معہ السعی سے، کہ جب وہ حضرت اسماعیل پہنچ گئے سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، صحیح کو اس لیے صحیح کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ دوڑنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ ناظرین، کوئی بچہ جب شروع ہوتا ہے 6-7 سال کا، 8 سال کا ہوتا ہے، اس وقت وہ عمر ہوتی ہے۔ اب وہ کتنی عمر تھی؟ 10 سال عمر تھی، 15 سال تھی، لیکن غالباً ایسا ہی ہے کہ جی وہ 7 سال سے لے کے 10 سال کے درمیان عمر تھی۔ اور اس دوران حضرت حاجرہ جو ہے یہ ان کو وہاں رکھا گیا، اور وہاں پہ قبیلہ بھی آ کے جو ہے وہ آباد ہو گیا تھا۔ تو لہذا ناظرین، یہ قبیلہ بنو جرہم، اور وہ وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے، جو اکثر ٹریول کیا کرتا تھا۔ جب وہ انہوں نے وہاں پہنچے تو دیکھا یہاں تو پانی ہے، تو وہیں پہ پھر وہیں اسی خاندان میں ان کی حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوئی تھی۔ تو لہذا ناظرین، اس پہ انشاءاللہ میں جب ہسٹری بیان کروں گا، تھوڑی سی لائف جو تاریخ ہے، لائف ہسٹری حضرت ابراہیم اسماعیل کی، تو اس میں انشاءاللہ اس بات کو ہم کور کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ناخن اور بال کاٹنے کا حکم ہے، یہ مستحب عمل ہے، اور جو حضرات قربانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹوائیں۔ تو اگر کسی نے کٹوا لیے تو کیا اس کا کوئی دم دینا پڑے گا؟ کیا کوئی جرمانہ ہے، کوئی کفارہ ہے؟ تو نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی دم ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مستحب عمل تھا، نہیں کر سکے، نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کیا، کر لیتے تو ثواب ملتا، لیکن نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو واجب ہو کہ جی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، اگر کسی کے ناخن بڑے تھے، اب اس نے ناخن کٹوائے نہیں، اس کو یاد ہی نہیں رہا، اب وہ ناخن جب چاند ہو گیا تو ناخن اتنے بڑے بڑے ہیں، بال جسم کے بڑے بڑے ہیں، مونچھوں کے بال جو ہے ہونٹوں پہ آ رہے ہیں، تو اب یہ کیونکہ مکروہ ہے، کراہت ہے، ان کو بالوں کا کاٹنا ضروری ہے، تو اب کیا ہے کہ کاٹے، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ یہ کاٹے، کیونکہ یہ تو اب بہت بڑے ہیں، یعنی 10 دن میں تو اتنے بڑے نہیں ہوتے نا، لیکن ایک آدمی نے 15 دن سے کاٹے ہی نہیں تھے، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی سنت اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ان کو کاٹے۔ اسی طرح سے میری بہن نے کہا ہے کہ جو خواتین چہرے کے بال وغیرہ جو ویکسین کراتی ہیں جسم کے یا چہرے کے، تو کیا وہ اگر کیے تو ان کو کوئی گناہ ملے گا؟ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ
کہ جن خواتین اور حضرات نے قربانی کرنی ہو ان کو پھر یہ 10 دن تک کسی قسم کے کہیں کے بھی بال نہیں کٹوانے چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے ویکسین بھی نہیں کروانے چاہیے. اگر کروا دیے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے پوچھنا تھا کہ 9 عرفہ کو روزہ جمعرات کو پڑتا ہے؟ جی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعرات کا دن ہے. اچھا تو یہ سحری کا کیا، سحری کس وقت تک اٹھ سکتے ہیں، کتنے بجے تک؟ ابھی آپ دیکھ لیں نا جو آپ کے علاقے میں سحری کا ٹائم ہو، یا ہمارے چینل پہ جب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ٹی وی پہ تو لکھا ہوتا ہے ٹائم 2:45 یا کچھ. اگر ہاں اگر آپ اسلام چینل کو یا لندن میں ہیں اس کو فالو کرتی ہیں تو بس وہی ٹائم، پھر اس سے پہلے آپ کو سحری کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جیسے رمضان میں کرتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی Mufti Sahib, I don't understand why some people ask the same question. They asked that same question yesterday to Imam Hassan about the money and Qurbani. My question is, some imams or some scholars, they whip the crowd into a frenzy. Tala is mazhab to cool, calm, collected ہے. تھوڑا اس میں عرض کریں پلیز. چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، میں عرض کروں کہ 1912 میں جب ترکوں کی جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ کے اندر خلافت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور ترک بیچارے بڑے مشکل میں تھے، تو مولانا رشید نعمانی صاحب نے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ لیا تھا مفتی عبداللہ صاحب سے، مفتی عبداللہ ٹونکی صاحب سے. اور یہ فتویٰ انہوں نے یہ لیا کہ بھئی اس سال قربانی نہ کی جائے، بلکہ ترکوں کو پیسوں کی ضرورت ہے تو لہذا یہ پیسہ جو ہے ان کو بھیجا جائے اور قربانی نہ کی جائے ہندوستان میں. تو انہوں نے فتویٰ، مفتی عبداللہ صاحب نے فتویٰ دے دیا. تو پھر جیسی علماء کو اس فتوے کا پتہ چلا، خاص طور پہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے مولانا رشید نعمانی صاحب کو خط لکھا اور مفتی عبداللہ صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ جی آپ نے کس طریقے سے یہ فتویٰ دیا، آپ یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے اور ہندوستان کے اندر قربانی کا عمل اگر آج چھڑوا دیں گے آپ اس بات کے اوپر کہ جی لوگوں کو ضرورت ہے، تو یہ تو پھر ہر دور کے اندر ضرورت تو پیدا ہوتی رہے گی. پیسے کی ضرورت تو ہر دور میں ہوگی، ہر دور کے اندر مسلمانوں کو ضرورت ہوگی، مختلف قسم کے حالات ہو جائیں گے. جیسے آج کل پینڈیمک ہے جی، کرونا وائرس ہے جی، لوگوں کی پیسوں سے مدد کرو، جانور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو انہوں نے کہا کہ تو اس طرح تو شاعر اللہ جو ہے وہ مٹنا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ہر چیز کے اندر جو ہے لوگوں کو راستہ مل جائے گا. تو لہذا اس پر پھر علماء نے جو ہے بڑا ایک سخت رد عمل دیا. تو لہذا ناظرین اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ وہ ان کا جو موقف تھا وہ انہوں نے پھر جو ہے وہ علماء نے ان کو متوجہ بھی کروایا. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جیسے آج کل کچھ حالات ہیں، تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنلی آپ حضرات مجھے سیکنڈ کریں گے کہ یہ بھی مدد کرنا ہی ہے. 5 ارب سے زیادہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے قربانی کے دنوں کے اندر، اور یہ سارا اس کے اندر جو انڈسٹری دیکھیں، آپ کی بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ لیدر کی انڈسٹری ہے. پاکستان کی لیدر کی انڈسٹری تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، اور وہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئی، کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوئی. ورنہ دنیا کے اندر پاکستان کا جو لیدر تھا اور اس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے گڈز کی، وہ آج بھی بڑا یعنی اس کی ڈیمانڈ ہے. تو آپ دیکھیں لیدر جیکٹ ہو گیا، شوز ہو گئے، بیلٹس ہو گئی، والیٹس ہو گئے، یعنی 10,000 چیزیں، فرنیچر ہو گیا لیدر کا، اور اس کی جو سپلائی ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ ان دنوں میں ہوتی تھی، قربانی کے دنوں کے اندر، اور اس سے پورا سال ٹینڈریز جو ہے وہ چلتی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز، شوکت خانم ہاسپٹل کی مثال دیتا ہوں، عبدالستار عیدی کی دیتا ہوں. مدرسوں کو تو چھوڑیں نا جی، مدرسوں سے تو ہمیں چڑ ہے، جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، جہاں پہ بچے رہتے ہیں، جہاں پہ بچے کھاتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی اور کوالٹی ایجوکیشن، دین کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان کو انسان بنایا جاتا ہے.
وہ تو اس طرف تو بات نہ کریں نا. جب اگر مدرسوں کی بات کروں گا تو لوگوں کو چڑ چڑھ جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہاسپٹلس کی بات. شوکت خانم کھالیں جمع کرتا ہے نہیں کرتا؟ کتنی کھالیں جمع کرتا تھا, آج بھی کرتا ہے. عبدالستار عیدی صاحب کرتے نہیں کرتے؟ اور کتنی بڑی بڑی ہاسپٹلز ہیں, NGOز ہیں, وہ کھالیں جمع کرتی ہیں. تو وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ غریبوں کو جاتا ہے, اور سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. پھر مدارس جو ہے وہ ان کا پورے, یعنی مجھے پتہ ہے کیونکہ میں فزیکل انوالو رہا ہوں کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے, تو مدرسوں کا 6 مہینے کا 7 مہینے کا خرچہ کھالوں سے نکلتا ہے. تو یہ جو سارا پیسہ ہے, یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے, لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. پھر آپ کے ہاں سوپ انڈسٹری ہے, سوپ پوری انڈسٹری جو ہے, یہ جو چربی ہوتی ہے اس کے ساتھ, اور پھر اسی طرح سے آپ کی جو آئل انڈسٹری ہے, آپ کی جو گھی انڈسٹری ہے, وہ بھی اس سے. تو اب ایک چیز نہیں ہے, میں آپ کو کتنی چیزیں گنواؤں. تو لہذا یہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, تو لہذا اس آرگومنٹ میں صرف کیا کہ دین بیزاری کے اندر اور شریعت کے مقابلے کے اندر جی یہ ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے. ایک دلیل دینا کہ جی وہ کہیں کہ جی جانور جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, تو جانور تو بقرعید سے زیادہ پورے سال جو ہے وہ یہاں ویسٹ میں کھائے جاتے ہیں. بڑے بڑے فارم ہیں, تو یہاں پہ تو نہیں کہتے کہ بھئی یہ اپنا جانور ذبح کرنا چھوڑ دیں, آپ لیمب کھانا چھوڑ دیں اور جو ہے کاؤ کھانا چھوڑ دیں. یہاں کیوں نہیں کھاتے؟ تو کیوں نہیں کہتے؟ کہیں نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرتا ہے. اس سے یہ فطری طور پر ہمیشہ سے انسان کا اس کے اوپر گزر اوقات رہا ہے, اور انسان اسی سے گزر اوقات کرتا ہے. تو یہ اس سلسلے کو جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین, میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ صفا نام رکھنا جائز ہے, صحیح ہے کہ صفا نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, صفا نام فی ذاتی اس کے معنی کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. یہ ضد ہے, جیسے ہوتا ہے نا گندگی, کدورت کی ضد ہے صفا, یعنی صفائی. اور صفا یصفو, اسی سے صوفی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے دل کی کدورت کو, گندگیوں کو, بیماریوں کو صاف کر لیا ہوتا ہے, اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے. تو صفا اسی سے ہی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ پہاڑی کا نام بھی ہے, تو اس لیے صفا پہاڑی ہے اس وجہ سے. تو نام ٹھیک ہے, فی ذاتی اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور لوگ رکھتے بھی ہیں, تو نام رکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات ہے کہ بھئی نام رکھنے کیسے چاہیے. پہلے تو یہ بات آپ حضرات, میں, ہم سب اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ نام اچھے رکھنے چاہیے. انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم, کہ تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ. تو اب نام اچھا ہوگا تو کل پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں. و اسماء آبائکم, اور تمہارے باپوں, والدین, والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاحسنوا اسماءکم, تو تم لوگ اپنے ناموں کو اچھا رکھو, اچھا نام رکھو. تو سب سے پہلا جو تحفہ ہے, ہدیہ ہے, جو ایک بچے کو اس کے والدین دیتے ہیں, وہ اچھا نام دیتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد اس کی پھر تربیت ہے. تو اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے, اور صحابیات کے نام رکھیں, ازواج مطہرات کے نام رکھیں, بنات رسول کے نام رکھیں, اور انبیاء کی جو ازواج ہیں ان کے نام رکھیں. تو اچھے اچھے نام رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا جو ہے وہ سوال یہ پوچھا گیا کہ بھئی اگر ان دنوں میں کیا بالوں کو ڈائی کیا جا سکتا ہے, کلر لگا سکتے ہیں؟ وہ جو حکم ہے نا, وہ حکم ہے کہ جو
صرف بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے کا حکم ہے کہ بھئی بال اور ناخن نہیں کاٹنے، یعنی جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے ناخن اور بال نہیں کاٹنے۔ باقی کلر کا ہے کہ کلر لگا سکتے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، شیمپو لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں حاجی جو احرام کی حالت میں انہوں نے منع ہے وہ نہیں ہے۔ صرف یہ تشبہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ بال کاٹنے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ناخن کاٹنے کے ساتھ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی۔ جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ قربانی کا، جی جی، وہ کسی سے سنا جو میت جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے نہیں قربانی ہوتی۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ عاصم صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہمیں لگتی ہیں تو ہم اچھی ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ آمین تھوڑی آمین۔ سی عرض کرنی چاہتا ہوں مفتی صاحب، تھوڑی سی عرض کر سکتا ہوں؟ کریں کریں۔ دیکھیں مفتی صاحب، یہ جانوروں کو جو ہمدردی کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ سمندر کے اندر جو ویل ہے نا، ویل مچھلی، ایک دفعہ میں ہزاروں لاکھوں مچھلیاں جو ہے نکل جاتی ہے، لیکن مچھلیوں کی کمی نہیں ہوئی۔ بالکل۔ پھر بھی روز مچھلی پکڑ جاتے ہیں جو، اور وہ روز اتنی مچھلی پکڑتے ہیں کوئی انتہا دنیا کا ہر انسان، اور مچھلیاں اتنی کی اتنی رہتی ہیں جی۔ اگر نہ ہو تو پتہ نہیں وہ پھر کہاں جائیں۔ دوسری بات ہے کہ جنگل میں شیر وغیرہ، چیتے، ہرن کو پکڑ کے کھا پی جاتے ہیں، ان کی خوراک ہے، تو انسانوں کی خوراک اگر وہ بنتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں سے اتنا جانوروں سے پیار ہے ان سے، بھائی جنگل میں جا کے رہو پھر ان کے ساتھ۔ مبارک ہو تمہیں بہت بہت۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عاصم صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں مغرب کی نماز پڑھنی تھی، میرا تھوڑا سا سوال ہے، اس کا جواب آپ نہیں دے دینا پلیز۔ جی جی دے دینا۔ میرے بیٹی تین دفعہ کیا تھا کہ طلاق دیتی، میں نے طلاق دیتی، میں نے طلاق دیتی، پوری طلاق ہو گئی۔ اچھا چلو میں دسنا، ٹھیک ہے پلیز میں ہوں دس رہا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، میں نے پوچھنا تھا اگر if you're an adult can you change your name؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اینڈ ایک اور بات پوچھنی تھی، کون سا نام رکھنا چاہیے؟ چیک کرانا چاہیے کہ کون سا نام سوٹ کرے گا، یا جو اچھا نام ہو تو وہ چوز کریں۔ اچھا چلیں، وہ تو کسی عقل مند آدمی سے، پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں نا کہ بھئی نام کون سا رکھنا چاہیے، کیسا رکھنا چاہیے، پہلے ہی سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ آئزہ ایمان اچھا نام ہے۔ کیا نام؟ آئزہ ایمان۔ آئزہ؟ آئزہ اور ایمان۔ ایمان اور آئزہ، چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ اوکے جزاک اللہ، اوکے بائے۔ اوکے جی۔ اچھا پہلے تو میں ان کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے، اور 3 دفعہ دیتا ہے، ایک دفعہ دیتا ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ دیتا ہے، تو کیا وہ شخص جب دیتا ہے تو اس سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو پھر بھائی طلاق کیسے ہوتی ہے مجھے بتائیں، کہ اب یہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر کیسے طلاق ہوگی؟ طلاق دینے کا طریقہ کار یہی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص 3 دفعہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق مغلظہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ اب طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب طلاق ہو چکی ہے، عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب وہ آزاد ہے، اب یہ شخص دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ اب اس کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے، اب یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ عورت کسی اور شخص سے شادی کر لیتی ہے، اپنی خوشی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اور وہ شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شخص کوئی وجوہات کی بنا پر طلاق دے دیتا ہے، تو اب دوبارہ سے اگر اس سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اب یہ شخص دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی؟ تو طلاق ہو گئی ہے۔ دوسرا، نام تبدیل کر سکتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں بالکل کر سکتے ہیں، اگر پہلا نام ٹھیک نہ ہو، اس نام کے اندر کوئی خرابی ہو، کوئی نام جیسے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدل دیا کرتے تھے نام، جس نام کے اندر ٹھیک نہیں ہوتا. جیسے کسی کا نام عبدالشمس ہوتا تھا تو عبدالشمس کا مطلب کیا ہے کہ شمس کا بندہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیتے تھے، رکھتے تھے عبد الرحمن رکھ دیا کرتے تھے. تو لہذا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور ایمان نام لوگ رکھتے ہیں، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، یقین کرنا. تو ایمان بھی نام لوگ رکھتے ہیں، عائزہ بھی رکھتے ہیں. تو عائزہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنے والی. تو اب معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ صفا معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یہ بھی معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہیں. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ دیکھو کل قیامت کے دن تمہارے ناموں کے ساتھ، تمہارے والد کے نام کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا، اور لہذا فاحسنوا اسماءکم، تم اچھے اچھے نام رکھو. تو اچھے کسی صحابیہ کا ہو، اس کے معنی اچھے ہوں، کسی پرسنالٹی کا ہو تو وہ نام رکھیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال ہے یا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی عقیل بات کروں. عقیل عابد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا. ابھی میں نے آپ کا سوال سنا تھا ایک طلاق کے متعلق، آپ نے کسی کو جواب دیا تھا. جی ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیئر اور وضاحت کرے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہو طلاق کے مسئلے کو سمجھنے میں. کہ وہ ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق دے دی جاتی ہے، وہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے، یا اس کے اندر عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر 3 طلاقیں الگ الگ ہیں؟ حلالہ ایک دم تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی اگر آپ تشریح میں جائیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر ایکسپلینیشن. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں یا مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کلیئر. وضاحت میرے بھائی ہم کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں. اجماعی مسئلہ ہے، امت کے اجماع ہے، ائمہ کرام کا، جمہور علماء کا اس پہ اجماع ہے. اگر کوئی ایک طبقہ 3 کو 3 نہیں مانتا، 1 مانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ مانو. لیکن جو امت کا اجماعی مسئلہ ہے، جمہور کا مسئلہ ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو وہ تو بھائی یہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ وضاحت کیا ہوگی؟ میں کئی دفعہ اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، اور میں نے حلالے کا تو کہا نہیں، وہ تو قرآن کہتا ہے نا. حلالہ دیکھیں، شریعت یعنی شرائط کے ساتھ نکاح کرنا اور اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا، تو اللہ کے رسول نے تو لعنت فرمائی ہے ایسے نکاح کے اوپر. لعن اللہ المحلل ومحل لہ، کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. تو یہ تو نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا خوشی کے ساتھ ایک عورت ہے شادی کرے گی، بھائی اجازت ہے اس کو، شادی کر سکتی ہے، کر لے. تو جو رجوع کا مسئلہ ہے نا، دیکھیں جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے. سنت سے مراد جو احسن طریقہ ہے. حضور نے تو طلاق نہیں دی. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ حضور نے تو نہیں دی، اللہ کو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ مقبوض جو ہے وہ طلاق ہے. لیکن طلاق ایک راستہ ہے میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کا. اگر طلاق نہ ہوتی تو عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا، وہ تو بیچاری پھنس جاتی نکاح کر کے. وہ تو اب وہ مرد جو ہے اگر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو شریعت کہتی ہے کہ عقد کے ذریعے سے دو افراد نے ایک معاملہ کیا نکاح کا، اب وہ معاملہ نہیں چل رہا تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ طلاق ہے. ٹھیک ہے، یا خلا ہے. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار جو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب کسی کو آپ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور حالت طہر میں دی جائے. حالت طہر کا مطلب یہ ہے کہ عورت پاک ہو، ناپاک نہ ہو. اس سے آسان الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، نہ مجھے آتے ہیں. حالت طہر کا مطلب یہ ہے کہ عورت پاک ہو، اس کے ایام نہ ہوں جن ایام میں وہ نماز پڑھتی ہے. حالت طہر کا مطلب یہ ہے کہ عورت پاک ہو، اس پاکی کے دنوں میں مرد عورت کو ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے بس. اب جو ہے وہ اب 3 طہر گزر گئے، 3 طہر گزرنے کے بعد اب یہ طلاق ہو گئی. اور اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو 3 طہر کے اندر 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. اور اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو طلاق بائن ہو گئی. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اور دونوں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا. اب عورت چاہتی ہے کسی اور سے نکاح کرنا تو وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر وہ یہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں
کہ بھئی وہ شوہر جو سابقہ شوہر ہے وہ آتا ہے کہتا نہیں جی مجھ سے دوبارہ آپ شادی کر لیں، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ شادی کرے نہ کرے، جیسے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی وہ بولتی میں نے نہیں کرنی آپ سے شادی، میں کسی اور سے کروں گی، اس کو جیسے نکاح کرنے کا اختیار عورت کو اللہ نے دیا ہے، تو وہ کہتی کہ جی میں نے نہیں کرنی آپ سے، یا وہ کہتی جی ٹھیک ہے مجھے کرنی ہے آپ سے، تو اب وہ دونوں ریکنسائل کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ نکاح ہوگا، دوبارہ سے نکاح ہوگا، گواہ ہوں گے، مہر ہوگا، اور دوبارہ سے نکاح ہوگا، اور اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق اس شخص کے پاس دوبارہ ہے۔ اب اگر اس نے وہ 2 طلاقیں بھی یوز کر لیں تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اب لوگ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے نہیں ہیں، ہم کہہ کے تھک گئے ہیں، سمجھا کے تھک گئے ہیں، بیان کر کے تھک گئے ہیں کہ بھائی 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، لیکن لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جب بھی دیتے ہیں 3 ہی دیتے ہیں۔ ہم منع کرتے ہیں کہ بھائی مت دو 3، وہ کہتے ہیں نہیں 3 ہی دینی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں دیں نہیں اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کہ بھائی ایک سے جب کام چل سکتا ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے 3 دینے کی، تاکہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے، لیکن واپسی کا راستہ تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے نا، علم نہیں ہے۔ تو اب میں اتنے آسان الفاظ میں آپ حضرات کو اس بات کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گئی بات حلالے والی بات، وہ حلالے والی بات قرآن کہتا ہے کہ بھئی اگر کسی مرد نے کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اب وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب وہ دوسرے مرد سے، زوج سے نکاح کرتی ہے اس وقت تک۔ تو اب ہمارے ہاں تو یہ کہ اس کو ایک شغل بنا لیا گیا۔ شغل کیا ہے کہ جی حلالہ سینٹر بنا لیے، لوگ جو ہے وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اپنی بیوی کو، تو جی آپ اس کے ساتھ حلالہ کر لیں، تو اب وہ بیوی بھی دیتے ہیں ساتھ میں پیسے بھی دیتے ہیں، اور جو ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے، یہ تو شریعت اس چیز کو تو نہیں، نکاح کرے پراپر نکاح ہوتا ہے وہ بھی، وہ اس کے بعد ہے۔ یہ جو حلالے جو ہو رہے ہیں یہ بڑے یہ شرعی طور پر اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے نام جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا۔ قربانی کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پچھلا پروگرام تھا اس میں حدیث بھی پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی تم میری طرف سے قربانی کرنا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک دمبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ تو اب لہذا اب اس پہ آپ یہ کہیں کہ جی حدیث میں ضعف ہے اور ایک راوی مدلس ہے، وہ میں علمی بات یہاں پہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے نزدیک جو ہے جب حضرت حضور نے حکم دے دیا حضرت علی کو، اور یہ اب اس پہ علماء احناف کا اور علماء کا اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی حضور کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو کہا میری طرف سے اے اللہ، اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ حضور ہمیشہ ایک دمبا کرتے تھے جو اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے، تو لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی امت کی مرحومین کی طرف سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ان کو ثواب پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طریقے سے اصال ثواب ہوتا ہے۔ اب ایک اسکول آف تھاٹ، ایک کوئی بندہ آ کے اس نے اب نیا کوئی شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی یہ تو پھر صدقہ ہو جائے گا، اور صدقہ تو ہے اس کا گوشت کھا نہیں سکتے، تو بھائی یہ تو جیسے حقیقہ ہے، حقیقہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا گوشت تو کھا سکتے ہیں۔ قربانی بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور یہ قربانی کیوں ہوتی تھی؟ دیکھیں قربانی کو مشروع کیوں قرار دیا گیا؟ قربانی کو مشروع 2 وجوہات کے ساتھ قرار دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو ماہی الادائی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، ایک تو سنت ابراہیمی ہو گئی۔ دوسرا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، آپ 10 سال تک آپ نے 2 دمبے ہمیشہ کیے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے، تو حضور کی مداومت آپ نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا، صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ کیا، تو وہ اس کی وجہ سے یہ واجب ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیں اب اس قربانی کے اندر یہ جو فلسفہ ہے کہ بھئی اب قربانی آپ
قربانی کی جگہ کچھ اور کام کر لیں تو اب یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے نا. اب جب شاعر اللہ میں سے ہے تو شاعر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت کو اس کی اصل روح کے مطابق ہی کیا جائے گا. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص بھی تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی، وہ متقی لوگوں کا کام ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کریں. یہ اسلام کی شاعر میں سے، نشانیوں میں سے ہے، علامات میں سے ہے. تو لہذا ایسے اس کو ایسے ختم نہیں کیا جائے گا. باقی جو مرحومین کو جو ہے وہ ثواب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ احراق الدم، یہ جو قربانی ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ عمل. تو اس کے اندر کوئی وجہ تو ہوگی نا ناظرین کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب عمل قرار دیا. اور اصل کیا چیز ہے دیکھیں، یہ تو اب شریعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہمیں دیا، شریعت ہمیں دی. تو شریعت تو کہتے ہی سے ہی ہے نا کہ اللہ کے احکام ہیں، یہ حضور کے احکام ہیں. ورنہ تو ہر حکم میں اب کوئی آدمی کہے یار نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے میں وقت ضائع ہوتا ہے، تو یہ وقت جو ہے وہ کوئی اور کام کرنے میں لگا دو. عقلی طور پہ دیکھیں نا، بات تو کہے گا یار بات تو صحیح ہے کہ کیوں وقت ضائع کرتے ہو دن میں 5 دفعہ یار نماز پڑھتے ہو، اتنا ٹائم کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، یہ وقت کام پہ لگاؤ، پڑھنے پہ لگاؤ. تو آدمی کہے گا یار اچھی بات ہے، اس طرح نماز ختم. پھر لوگ کہیں گے یار حج پہ کیوں جاتے ہو، حج کو ختم کر دو، وہ پیسہ سارا ادھر دے دو تو وہ حج ختم. پھر لوگ کہیں گے یار رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہو، روزے رکھنے سے تمہاری جو ہے ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے، تمہارے اندر کوالٹی آف ورک نہیں ہوتا، تم تھکے ہوئے ہوتے ہو، بھوکا پیاسا رکھتے ہو تم اپنے آپ کو، تمہارا جو ہے کام نہیں کر سکتے. تو چلو جی روزہ ختم، پھر روزے کو ختم کر دیں. پھر جو ہے اسی طرح سب چیزوں کو، زکوٰۃ کو نہیں ختم کر سکتے کیونکہ زکوٰۃ تو جو ہے وہ اس میں تو پیسہ دینا ہے نا، تو پیسے کا تو لہذا ناظرین تھوڑا سا ہمیں شریعت کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا